يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے سبق کا یہ تیسرا دور ہے یا تیسرا لیسن ہے. اس میں چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم مختلف کوٹیشنز یا مختلف پیراگراف یا مختلف انداز میں ہم آپ کے ساتھ عربک عبارت کو آپ کی اسکرین کے ساتھ شیئر کریں گے. آج جو ہم آپ کے ساتھ ایک نئے پیٹرن پہ یا ایک نئے طرز پہ کچھ عبارات شیئر کرنا چاہیں گے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا عنوان ہم نے دیا ہے تعلیمات زیارت المرضى. تعلیمات زیارت المرضى. اب اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی اسکرین پہ بغیر کسی اعراب کے بغیر کسی حرکات کے آپ پہلے اس کو پڑھیں. میں تھوڑی دیر کے لیے دو چند سیکنڈ کے لیے توقف کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ عبارت پڑھنے کا موقع ملے. پھر میں آپ کے ساتھ اس عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ ایک اندازہ لگا سکے کہ آپ نے جو عبارت پڑھی اس عبارت میں آپ نے کہاں اعراب میں یا حرکات میں غلطی کی، تاکہ آپ اپنی غلطی کو سدھاریں اور اپنی اس عربی عبارت کو ڈھنگ سے یا ٹھیک سے پڑھنے کی پریکٹس کریں. جی بسم اللہ کریں. آپ امید ہے کہ آپ لوگ نے پڑھ لیا ہوگا. میں ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس پہ نظر رکھیں کہ بغیر اعراب کے یا بغیر حرکات کے جو آپ نے اسکرین پہ پڑھا میں بھی آپ کے ساتھ ایک بار پڑھتا ہوں. نرجو من السادة الزائرین الهدوء وعدم ازعاج المرضى كما نرجو مراعاة التعلیمات التالیہ. پھر ایک بار اس عبارت کو دیکھیں آپ. نرجو من السادة الزائرین الهدوء وعدم ازعاج المرضى كما نرجو مراعاة التعلیمات التالیہ. پھر دوسری لائن دیکھیں آپ. مواعید الزیارت تبدأ یومیا من الثانیة ظہرا حتى سادسة مساء. یمنع استحاب الاطفال، یا ایسے پڑھے یمنع استحاب الاطفال اثناء الزیارہ. پھر تیسری لائن پہ آیا. یمنع ادخال الاطعمة الى غرف المرضى. يمنع ادخال الاطعمة الى غرف المرضى. يمنع اصطحاب الحيوانات داخل المستشفى. يمنع استخدام الهاتف داخل غرف الأشعة والرعاية المركزة. پھر اس بار کو دیکھیں آپ. يمنع استخدام الهاتف داخل غرف الأشعة والرعاية المركزة. اب اس عبارت کو آپ دیکھیں بغیر حرکات اور بغیر اعراب کے آپ نے پڑھا تھا. اب آپ کے سامنے اعراب کے ساتھ اور کچھ الفاظ کی توضیح اور تشریح کے ساتھ دیکھیں آپ. پھر ایک بار پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے. عبارت کو آپ پڑھیں اعراب کے ساتھ حرکات کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریے آپ جہاں پہ ہوں آپ بلند آواز سے ان الفاظ کو دہرائیں، پریکٹس کریں، در و دیوار کے ساتھ گفتگو کریں. کوئی ساتھی ملے یا نہ ملے لیکن آپ پریکٹس کنٹینیوسلی کریں. مستقل مزاج ہو کر آپ عربی عبارت کو بار بار پڑھیں. بار بار پڑھنے سے آپ کی یہ عربی عبارت انشاءاللہ اور زیادہ مضبوط اور آپ بول سکیں گے، لکھ سکیں گے انشاءاللہ. پھر پڑھیں آپ ایک بار. جی. نرجو من السادة الزائرین الهدوء وعدم ازعاج المرضى كما نرجو مراعاة التعلیم. تا یہاں پہ شمسی ہے. کما نرجو مراعاة التعلیمات التالیہ.
ترجمہ اس کے بعد کریں گے ہم. ہاں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ مواعید الزیارت. مواعید الزیارت تبدأ یومیا من الثانیة ظہرا حتی السادسة مساء. پھر اس کے بعد یمنع اصطحاب الاطفال اثناء الزیارہ. يمنع إدخال الأطعمة إلى غرف المرضى. يمنع اصطحاب الحيوانات داخل المستشفى. يمنع استخدام الهاتف داخل غرف الأشعة والرعاية المركزة. پھر نیچے الفاظ یہ ہیں. یہ شروع میں آپ نے جو دیکھا نرجو من السادہ جو ہے نرجو من السادہ سیدن کی جمع ہے اسیاد. سید کہتے ہیں قابل احترام, ذی عزت, ذی وقار, اور جمع اس کی ہے اسیاد. مؤنث ہے سیدتن, اور سیدتن کا مؤنث جمع جو آتا ہے وہ سالم ہے سیداتن. اور جب آپ کے کسی مجموعہ میں یا کسی سیمینار میں یا کسی سمپوزیم میں جو سامعین کرام ہوں گے, اگر وہاں پہ مستورات اور مرد حضرات دونوں اس میں موجود ہو, تو اس وقت آپ جو ہے اسیاد یا سیدات کے بجائے سادہ استعمال کیا کریں. دونوں یعنی کہ دونوں صنف پہ, مرد اور عورت پہ جو ہے سادتن کا استعمال عموماً ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی محفل میں یا کسی اجتماع میں یا کسی سمپوزیم میں ہوں اور وہاں پہ صرف مرد ہی مرد حضرات ہو, تو اسیاد وغیرہ استعمال کرتے, حالانکہ سادہ بھی عموماً یوز کیا جاتا ہے. لیکن میں ایک باریک نقطہ یہاں پہ اجاگر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں. یا اگر مستورات ہی مستورات ہوں تو سیدات استعمال کیا کریں. اور یہ ہم جو بولتے ہیں جیسے کہ ایھا السادہ یا ایھا السیدات, تو یہ کون سی عبارت ہے؟ عبارت تقال احتراما للحضور, یعنی کہ یہ ایسی عبارت ہے جس میں آپ کسی محفل میں, کسی سمپوزیم میں یا کسی مجلس میں ہوں تو اس وقت اس عبارت کو احترام کے طور پہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ ایھا السادۃ یا ایھا السیدات. تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. اس کا ہم آگے انشاءاللہ جو ہے الگ الگ جو ہم نے یہ پورے 5 نقطے اس میں آئے ہیں تعلیمات کے حوالے سے. جب آپ کسی ہاسٹل میں جائیں تو اس ہاسٹل میں جانے کے لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ در و دیوار پہ یا عرب دنیا میں لکھا ہوتا ہے کہ جو وزٹرز ہیں تو وہ وزٹرز یا وہ جو آنے والے ملنے والے ہوں تو ان کا جو ہے طریقہ کار کیا ہو اور وہ کس طرح جو ہے یہاں کے قانون اور یہاں کے تمام چیزوں کا خیال رکھے. اب اس عبارت کو ایک بار پھر دیکھیں آپ ترجمے کے ساتھ میں. نرجو من السادة الزائرین, نرجو من السادة الزائرین الهدوء وعدم ازعاج المرضى كما نرجو مراعاة التعلیمات التالیہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہم قابل احترام زائرین, یا پھر اس طرح بھی کہیں ہم زائرین کرام سے, دونوں طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ہم قابل احترام زائرین یا ہم زائرین کرام سے پرسکون رہنے اور بیماروں کو پریشان نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں. یہ نرجو کے معنی اصل میں ہے کہ ہم امید کرتے ہیں, یعنی کہ اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا کہ ہم امید کرتے ہیں جو وزٹرز یہاں پہ آئیں گے کہ وہ ہمارے ان پیشنٹس کو, ہمارے ان بیماروں کو کسی طرح سے پریشان نہ کریں. لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اس کا آپ اس طرح کریں گے کہ ہم قابل احترام زائرین یا ہم زائرین کرام سے پرسکون رہنے اور بیماروں کو پریشان نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں. پھر کما نرجو مراعاة التعلیمات التالیہ, اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کیا جائے, یعنی کہ ہم امید کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ذیل میں دی گئی تعلیمات پہ آپ جو ہے توجہ دیں گے, لیکن اردو میں جو ہے بہتر اس طرح ہے کہ عمل کیا جائے. جو آنے والے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ مجہول طریقے پہ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام تعلیمات کا جو ہے خیال رکھیں. کون سی تعلیمات کا؟ وہ نمبر وائز ہم نے جو ہے یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ شیئر کیا ہے, آپ دیکھیں. مواعید اور مواعد دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ مواعید اور مواعد یا کے ساتھ اور بغیر یا کے, لیکن جو قاعدے اور قانون کے مطابق آتا ہے وہ مواعد ہے, اور مواعید جو ہے یہ قیاسی ہے. حالانکہ عرب شعراء نے اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا, جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ میں نے نیچے دیا ہے.
قاب بن زہیر کا کہ قال قاب بن زہیر كانت مواعید عرقوب لها. ہاں دیکھیں آپ سکرین پہ كانت مواعید عرقوب لها مثلا, اور یہاں پہ دیکھیں مواعید آیا ہے یا کے ساتھ میں. پھر آگے دیکھیں آپ وما مواعیدها الا الادالیل, اور حالانکہ یہاں پہ جو ہے یہ وزن جو ہے فجاء علی وزن مفاعیل, جیسے کہ مواعید مواقیت میاسیر میاقین, تو یہ اس طرح جو ہے دونوں طرح سے جو ہے یہ آتا ہے مواعید اور مواعید, اور یہ اوقات کے معنی میں ہے, وقت کے معنی میں ہے, ٹائم کے معنی ہے, ڈیٹ کے معنی میں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے مواعید یا مواعید الزیارت تبدأ یومیا, تبدأ یومیا من الثانیۃ ظہرا حتی السادسۃ مساء, یعنی کہ مواعید وزٹرز جو آتے ہیں یعنی کہ ان کے ملاقات کے اوقات, ملاقات کے اوقات ہر دن دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک شروع ہوتے ہیں. یعنی تبدأ کا فاعل کون ہے مواعید, یعنی کہ مواعید یا مواعید الزیارہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ فاعل بنتا ہے تبدأ کا, اور تبدأ یومین یعنی شروع ہوتا ہے روزانہ شروع ہوتا ہے, من الثانیۃ ظہرا یعنی کہ ظہر کے ساتھ جو ہے جب آپ اس کو مخصوص کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے مخصوص 2 بجے سے کب تک حتی السادسۃ مساء, شام کے 6 بجے تک. تو یہ اس طرح کا پہلی لائن کا ترجمہ ہوا. اب دوسری لائن پہ آ جائیں آپ, یہاں پہ کیا ہے جو تعلیمات ہے یمنع, عموماً جو ہے مطلب کہ آپ بڑے بڑے ہاسٹلز وغیرہ میں یا بڑے بڑے اداروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں, پرائیویٹ سیکٹرز وغیرہ میں جو تعلیمات دی جاتی ہے تو عموماً اس کے شروع میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ مجہول استعمال ہوتا ہے, اور فعل مضارع مجہول استعمال ہوتا ہے, کیونکہ آرڈر دینے والا عموماً جو ہے نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ ان کو پہچانتے ہیں, تو اس لیے جو ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مجہول استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یمنع منع کیا جاتا ہے, یعنی کہ انتظامیہ کی طرف سے یمنع استحاب, یہاں پہ الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا, اور ساتھ کے ساتھ یمنع استحاب الاطفال اثناء الزیارہ, کیا ہے دوران ملاقات بچوں کو ساتھ رکھنا ممنوع ہے. استحب کے معنی ہے ساتھی بنانا, ساتھ رکھنا, جیسے کہ کہتے ہیں کہ استحب جارہ, اس نے اپنے پڑوسی کو اپنا ساتھی بنایا, یا اس طرح بھی کہتے ہیں ہم اس ٹرم کو اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ اتخذہ صاحبا و مرافقا لہ, اس نے اس کو اپنا ہمسفر یا ساتھی بنا لیا, استحبا. اور یہاں پہ اس کا جو ہے اس طرح استعمال ہوا کہ یمنع استحاب الاطفال, یمنع استحاب الاطفال اس کا مصدر استعمال کیا گیا ہے یمنع استحاب الاطفال اثناء الزیارہ, دوران ملاقات بچوں کو ساتھ رکھنا ممنوع ہے ہاسٹل میں. اب تیسری لائن پہ آ جائیں آپ, یمنع یہاں پر بھی وہی اسی طرز پہ اس عبارت کو استعمال کیا گیا, یمنع ادخال, یہاں پر بھی جو ہے ادخل یدخل, اور وہاں پر جو ہے استحب یستحب, یعنی کہ مصدر کو استعمال کرتے ہوئے فعل مجہول کو ساتھ میں ملا کر اس کے اندر جو ہے ایک حسن پیدا ہوتا ہے, ایک چاشنی اور ایک ادب کا ایک پیرایا ہے جس طرح استعمال کیا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھیں, حالانکہ مطلب لکھنے والے تو ایسے بھی لکھیں گے کہ آپ جو ہے خانہ داخل نہ کریں ایک آرڈر کی طرح, لیکن اس میں بڑا ایک سلیقہ مند اور بڑے شائستگی کے ساتھ جو ہے اس عبارت کو جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح اس کو کہیں. ہاں, یمنع ادخال الاطعمۃ الى غرف المرضى, بیماروں کے کمروں میں کھانا لانا منع ہے, یعنی کہ ممنوع ہے. طعام کھانے کو کہتے ہیں اور اس کا جمع اطعمۃ, مریض پیشنٹ کو کہتے ہیں اور جمع اس کی مرضى ہے. اور اس طرح جو ہے غرفۃ واحد کمرے کو کہتے ہیں, روم کو کہتے ہیں, جمع اس کی غرف ہے, غرف. پھر ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ غرفۃ النوم سلیپنگ روم, اور غرفۃ الطعام ڈائننگ روم, اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ غرفۃ الاستقبال, جیسے کہ ہم استقبالیہ روم وغیرہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہوٹلز وغیرہ میں, اسی طرح جو ہے ہاسٹل وغیرہ میں, اور پھر اس طرح غرفۃ الاولاد یا غرفۃ الدرس. تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے, غرفۃ واحد اور غرف اس کی جمع ہے. اور یہاں پہ جو کہا گیا ہے یمنع ادخال الاطعمہ, کھانا داخل کرنا یا لانا کہاں پہ, الی غرف المرضى, پیشنٹس کے روم میں آپ کھانا نہ لائیں, تو یہاں پہ بیماروں کے کمروں میں کھانا لانا ممنوع ہے.
اور اس طرح جو ہے جو ہاسٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے، چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں چونکہ انسان کے ساتھ ساتھ میں حیوانات کی بھی ایک مطلب کہ وہاں پہ بڑی خاطر مدار کی جاتی ہے، اور انسانوں کو چھوڑ کر حیوانوں کو خوب اچھے خاصے جو ہے کیئر دی جاتی ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یمنع اصطحاب الحیوانات داخل المستشفى، یعنی کہ جانوروں کو ہسپتال کے اندر لانا منع ہے. حیوانات جمع ہے حیوانن کی، حیوانن کیا پڑھیں گے؟ حیوانن، حیوانن. اور جمع کیا ہے؟ حیواناتن. کس کو کہتے ہیں؟ کل حی ناطق او غیر ناطق، ہر بولنے والے یا نہ بولنے والے کو، یعنی کہ ہر پہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے حیوان. اب انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حیوان ناطق، جیسے کہ ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسٹل کو، ہسپتال کو. مستشفیٰ کی جمع آتی ہے مستشفیات، مستشفیات جمع کس کی ہے؟ مستشفیٰ کی. اور اس کی اور ایک جمع آتی ہے مشافن، مشافن بھی اس کی جمع ہے. مشفا یعنی کہ مشفا وہ جگہ جہاں پہ شفا ملتی ہے، جہاں پہ علاج کیا جاتا ہے، جیسے کہ مسجد سجدہ گاہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، مقتل قتل گاہ جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے. اور اس طرح جو اسی وزن پہ ہے مشفا جہاں پہ شفا ملتی ہے، شفا دی جاتی ہے، تو اس کی جمع آتی ہے مشافن. تو مستشفیٰ واحد ہے، جمع اس کی ہے مستشفیات یا مشافن. تو اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا یمنع اصطحاب الحیوانات داخل المستشفى، جانوروں کو ہسپتال کے اندر لانا منع ہے. اب 5ویں پہ آ جائیں آپ، یمنع استخدام الحاطف. اب یہ ساری فریز جو ہے یمنع کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. منع یمنع، یہ منع فعل ماضی ہے اور یمنع فعل مضارع معروف ہے، اور اسی سے فعل مضارع سے ہم نے جو ہے مجہول کے طور پہ یہاں پہ استعمال کیا ہے. یمنع منع کیا جاتا ہے یا منع کیا گیا ہے. یمنع استخدام الحاطف داخل غرف الاشعة، اشعة یا پہ جو ہے تشدید ہے، غرف الاشعة والرعایة المرکزہ. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ایکس رے اور انتہائی نگہداشت والے کمروں میں ٹیلی فون کا استعمال کرنا ممنوع ہے. پھر دیکھیں آپ، یمنع استخدام الحاطف، یہاں پہ الف کے نیچے جو کسرہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، غلطی سے یہاں پہ لکھا گیا ہے. یمنع استخدام الحاطف داخل غرف الاشعة والرعایة المرکزہ، ایکس رے اور انتہائی نگہداشت والے کمروں میں ٹیلی فون کا استعمال کرنا ممنوع ہے. غرف الاشعة کہتے ہیں ایکس رے والے کمروں کو، اور اس طرح غرف الرعایة المرکزہ کہتے ہیں انتہائی نگہداشت والے کمروں کو، یعنی کہ کریٹیکل کیئر یونٹ، یعنی کہ سی سی یو جس کو کہتے ہیں ہم، یا انٹینسو کیئر یونٹ آئی سی یو جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو عربک میں کہتے ہیں غرف الرعایة المرکزہ. تو اس طرح جو ہے یہ 5واں اس کا پیج آپ کے سامنے، آپ چھٹا اس کا دیکھیں آپ، یعنی کہ یہ جو تعلیمات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بغیر اعراب کے آپ کے سامنے، ذرا اس کو ایک بار پڑھے، میں چند سیکنڈ یا چند لمحات توقف کرتا ہوں تاکہ آپ پڑھ پائیں. جی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. میں بھی ایک بار آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. الہدف، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے قراءۃ النص مع تشکیل، اعراب کے ساتھ میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، پھر اس کے بعد شیئر کروں گا اسکرین. کیا ہے؟ الہدف من التعلیمات المکتوبہ فی النص المذکور، یعنی کہ مذکورہ تعلیمات جو لکھی گئی ہے ان کا مقصد کیا تھا. اب یہاں پہ یہ ایگزامین کر رہا ہوں میں، یہاں پہ امتحان کے طور پہ یہ آپ کے سامنے 4 عبارتیں ہیں، آپ خود بتائیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. کیا تھا؟ الحفاظ علی راحت المرضى، دوسرا منع زیارت المرضى، تیسرا منع الاکل فی المستشفى، چوتھا الحفاظ علی سلامت الاطباء. اب اعراب کے ساتھ آپ پڑھیں ذرا اس کو. قراءۃ النص مع تشکیل، الہدف من التعلیمات المکتوبة فی النص المذکور ہوا، کیا ہے وہ ہدف؟ کیا ہے؟ الحفاظ علی راحت المرضى، منع زیارت المرضى، منع الاکل فی المستشفى، الحفاظ علی سلامت الاطباء. اب صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ صحیح جواب ہے الجواب الصحیح الحفاظ علی راحت المرضى، الحفاظ علی راحت المرضى، بیماروں کی راحت کو برقرار رکھنا یا
تحفظ فراہم کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. یعنی کہ ان تعلیمات کا جو ہمارے ہاسٹلز وغیرہ میں لکھے ہوتے ہیں، یہاں تو انگلش میں لکھے ہوتے ہیں یا اردو میں، اور عرب ورلڈ میں جو ہے صرف عربک میں یا پھر انگلش میں لکھا ہوتا ہے الحفاظ. اب یہاں پہ حفاظ کو دیکھیں آپ، حفاظ بہت اچھا مطلب کہ لفظ ہے جس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں نیچے میں نے دیا ہے آپ وہ ریڈ کلر سے میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے ایرو کے ساتھ میں. یسعى معراج، یسعى معراج للحفاظ على مودته، یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کہ علی کے ساتھ، الحفاظ علی، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے آپ، یدعو معراج للحفاظ على النظام الاسلامی. یسعى، سعی، یسعى کے معنی ہے کوشش کرنا، باغ دوڑ کرنا، تگدو کرنا، جدوجہد کرنا. یسعى معراج یعنی کہ کوشش کر رہا ہے کس کے لیے؟ للحفاظ علی مودته، اس کے محبت و مودت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کہ وہ برقرار رہے. یا پھر یدعو معراج، اب دیکھیے یہاں پہ سعی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور یدعو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حفاظ کے شروع میں آپ جو ہے لام کا یعنی کہ اضافت کا لام استعمال کریں تو اس کے معنی جو ہے بڑے اچھے اور خوبصورت آ جاتے ہیں. یدعو معراج، دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کس چیز کے لیے؟ للحفاظ علی النظام الاسلامی، اسلامی نظام کے تحفظ کے لیے. تو یہ اس طرح اس کا جو ہے آج کا سبق ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو، اور اپنے آراء سے ضرور نوازیے گا. نئی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.